بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پن پوائنٹ ان سائڈ میں ہوں جاوید کمینہ۔ آج ہم 3 پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلا تو یہ کہ جو نئی حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، وہ کتنا عرصہ چل سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ خان صاحب کی رہائی کا وقت نزدیک ہے یا ابھی دور ہی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی ہے اس سے حکومت کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے میرا خیال ہے جو پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت تھی، اس کا تھوڑا سا تقابلی جائزہ لے لیتے ہیں اور کمپیرزن کر لیتے ہیں کہ ابھی اس حکومت میں اور اس حکومت میں کیا فرق ہے۔ کیونکہ جیسے ہی یہ حکومت ابھی سمجھ لیں کہ وجود میں نہیں آئی تھی، تب سے یہ چہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ حکومت سال چلے گی، 1.5 سال چلے گی۔ کبھی فیصل وارڈا صاحب اور کبھی اس سے ہٹ کر جید صحافی بھی یہ کہنا شروع ہو گیا کہ یہ حکومت زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ لیکن تھوڑا سا حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ چیزیں جب سامنے رکھیں گے میرا خیال ہے تو کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ حکومت کتنا عرصہ تک چل سکتی ہے۔ پہلے تو یہ کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو نومبر تک تو یہ سمجھ لیں کہ جنرل باجوہ صاحب جو تھے انہوں نے ہی ان کے اوپر دباؤ رکھا تھا اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اور وہ ایک پریشر تھا۔ اسی دوران خان صاحب جو تھے وہ آزاد تھے اور وہ سڑکوں پر بھی تھے۔ مزاحمتی سیاست جو تھی وہ سڑکوں کے اوپر کر رہے تھے، اور اس میں کوئی دو رائے اور دو شک نہیں ہے کہ جو خان صاحب سے اچھی اپوزیشن کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس وقت بھی ملک میں بڑی مضبوط ترین اپوزیشن ہے جو حکومت کو ٹف ٹائم دے گی، پنجاب کے اندر بھی اور مرکز کے اندر بھی۔ وہ سڑکوں پر تھے۔ اور تیسرا یہ کہ پنجاب حکومت جو تھی وہ پی ٹی آئی کے پاس ہی تھی۔ حمزہ شہباز تو صرف 4 ماہ کے لیے آئے تھے۔ مین وائل اگر اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی دیکھا جائے تو پرویز صاحب کی حکومت تھی، تو پنجاب کے اندر ان کو فری ہینڈ نہیں تھا کسی طرح کا بھی۔ اس کے بعد حکومتی اتحاد جو تھا وہ کمزور تھا۔ کس حد تک کمزور تھا؟ میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ باہر تھے۔ عدلیہ جو تھی اس کی سہولت کاری مکمل جو تھی بندیال صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن اور مظاہر اکبر نقوی صاحب کی شکل میں، وہ پوری پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف تھی۔ اس وقت کا سینیریو تھا یہ۔ مگر حکومت چلتی رہی ہے، جس طرح کر کے بھی چلی ہے، ڈیلیور نہیں کر سکی، لیکن خاصی کمزور رہی ہے۔ اب تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقہ ہے۔ ایک تو یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ حکومت جو پی ڈی ایم کی تھی ان کو 9 مئی کے بعد اصل حکومت ملی ہے۔ اب جو ہے وہ آرمی چیف عاصم منیر ہیں، اور مطلب ہے اگر انکار بھی کریں، لیکن یہ کہ خان صاحب کو کھڈی لائن لگانے کے لیے جو اس وقت کی مقتدرہ ہے انہوں نے اپنا پورا زور لگایا ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس وقت چیف جسٹس جو ہیں وہ بندیال صاحب نہیں ہیں، اعجاز الحسن صاحب گھر چلے گئے ہیں، اور مظاہر اکبر نقوی صاحب بھی گھر چلے گئے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اس وقت ایک اور چیز تھی کہ جنرل فیض میر صاحب جو تھے وہ سرونگ کور کمانڈر تھے، پہلے پشاور تھے، اس کے بعد وہ بہاولپور میں چلے گئے، اب وہ بھی ریٹائرڈ ہو کے گھر چلے گئے۔ تو بہت سارے کردار جو تھے وہ اس وقت موجود تھے، آج موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کی مزاحمتی سیاست ہے وہ آپ کو سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہی۔ پارلیمنٹ کے اندر تو انہوں نے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اپنا ایک، جب سے سیشن شروع ہوئے نئی اسمبلی کے، تو انہوں نے ایک اپنا وجود بتایا ہے، دکھایا ہے اور کر کے دکھایا ہے کہ کتنی مزاحمت وہ کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نہ صرف پاکستان میں موجود ہیں بلکہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ حکومتی اتحاد اس وقت خاصا مضبوط ہے۔ یعنی کہ دوبارہ اگر چیزوں کو کمپیئر کریں تو میں اب سیاست میرا خیال بتاتا رہتا ہوں کہ پنجاب میں حکومت اس وقت پی ٹی آئی کی تھی، آج نون لیگ کی اپنی ہے، فری ہینڈ ہے۔ اس وقت چیف جسٹس جو تھے وہ بندیال صاحب تھے، آج قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ اس وقت آرمی چیف جو تھے وہ جنرل باجوہ صاحب تھے۔ 26 نومبر کے بعد تشریف لائے تھے عاصم منیر صاحب، لیکن اس سے پہلے وہی تھے۔ اور اس کے بعد میاں نواز شریف باہر تھے، آج پارلیمنٹ کے اندر موجود بیٹھے ہوئے ہیں۔ حکومتی اتحاد اس وقت کمزور تھا، چند سیٹوں کا ہی فرق تھا۔ آج صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہی فگرز اپنا پورا کرتے ہیں، اور ایم کیو ایم بھی ساتھ اتحادی ہے۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ساتھ، کاف لیگ جیسے ہوگی یا آئی پی پی ہے، وہ ویسے ساتھ ہیں۔ اس لیے اتحاد اس طرح کا کمزور نہیں ہے جو اس وقت ایک کمزور اتحاد تھا۔ تو
تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر چیزیں رکھے سامنے اور کمپیریزن کریں تو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ شاید یہ حکومت لمبا عرصہ چلے گی. امید تو 5 سال کی ہی ہے، لیکن وہ حساب نہیں ہے کہ جی کمزور ہے، سال میں 6 مہینے بعد، 1.5 سال بعد یا 2 سال بعد یہ گر جائے گی. ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جب بھی حکومت جائے گی 2 طریقے ہوں گے اس کے. ایک تحریک عدم اعتماد کا، اور وہ ان کے خلاف کون لے کے آئے گا؟ پی ٹی آئی کے پاس، سنی اتحاد کونسل کے پاس تو فگرز ہی پورے نہیں ہیں. 92 ان کے ہیں، اور اگر ایم کیو بھی ساتھ مل جاتی ہے، یہ چھوٹی جماعتیں ایک ایک سیٹ والی ان کے ساتھ بھی ملتی ہیں، تب بھی جا کر عدم اعتماد کے لیے ان کے پاس فگر موجود نہیں ہے. دوسرا طریقہ حکومت کو گھر بھیجنے کا یہ ہے کہ ان کی مقتدرہ کے ساتھ لڑائی ہو جائے. اور میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب جو ہے ان کی بہت انڈرسٹینڈنگ اور بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو وہ تو ان کو گھر نہیں بھیجیں گے. تو میرا خیال اسٹیبلٹی لانے کے لیے، خاص طور پہ اکانومی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، وہ کوشش کریں گے کہ حکومت کو تھوڑا سا نہیں بلکہ اچھا خاصا کندھا دے کر، شولڈر دے کر، اور پوری سپورٹ جو ہے نا وہ کی جائے تاکہ حکومت کو لمبا عرصہ چلے. اب بات کرتے ہیں کہ جی خان صاحب جو ہے وہ کیا پی ٹی آئی کے پارلیمنٹ کے اندر آنے کے بعد، یہ صوبے میں حکومت بننے کے بعد خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ تو میرا نہیں خیال، کیونکہ 9 مئی کے جو کیس ہے ان کے ٹرائل اب جلدی شروع ہو جائے گا. سوشل میڈیا کے اوپر ہی کافی تنقید ہو رہی ہے، بلکہ کچھ اینکرز اور صحافی بھی تنقید کر رہے ہیں. حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو فرما دیا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی نشست سے جیت کر آئی ہے، اٹ مینس کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا ہوا ہے. اس میں اگر کسی کو سزا ہی نہیں ہونی، اور لوگوں نے منسٹر بھی بننا ہے، پارلیمنٹ میں بھی آنا ہے، وزیر اعلیٰ بھی بننا ہے، تو اس کے بعد تو پھر 9 مئی کا بیانیہ واقعی دفن ہو جاتا ہے. لیکن کچھ اطلاعات ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے اب سزائیں شروع ہو جائیں گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ 2024 کم از کم 2024 جو ہے وہ خان صاحب کسی بھی طریقے سے جیل سے باہر آ جائیں. ویسے معاوضہ کو ہو جائے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی معاملات ان کے طے ہو جائیں، یا کچھ اور اس طرح کی حکومت کے ساتھ کوئی ان کی ڈیل ہو جائے، سیٹلمنٹ ہو جائے، حکومت کے ساتھ اتنی خیر میٹر نہیں کرتی. پاکستان کی جو پاور پالیٹکس ہے اس کے لیے تو بڑوں سے ہی بات کرنی پڑتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ ان کی سیٹلمنٹ ہو جائے. لیکن تاحال کوئی ایسی صورتحال نظر آ نہیں رہی. تیسری بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ پریشان ہے. کس وجہ سے ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر جس طرح پی ٹی آئی نے اپنی اپیرنس دکھائی ہے، اور گوہر ایوب صاحب کی حقیقت بات ہے، میں نے تو پرفارمنس پہلی دفعہ دیکھی کہ اتنی اگریشن کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں. حالانکہ ان کے بارے میں ایک رائے رکھی جاتی ہے کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور اس طرح کا وہ ڈیسنسی ان کے اندر ہے، وہ مزاحمت نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے جب سے اسمبلی کے سیشن شروع ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا آپ دکھا دیا کہ بھی میں بالکل خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ ہوں. کیونکہ خان صاحب کی وجہ سے اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑے اچھے نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. تو سب کو پتہ چل گیا کہ اب کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے. خان صاحب کی بات ہر صورت اسمبلی میں کرنی پڑے گی، ہر سیشن پہ کرنی پڑے گی، ہر فورم پہ کرنی پڑے گی. تو اسمبلی کے اندر مسلسل آپ کو شور شرابہ نظر آتا ہے جو اپوزیشن کرتی ہے، اور بڑی تکڑی اپوزیشن ہے. اگر اس طرح شور شرابہ کرے گی، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گی، تو حکومت چلنے میں دشواری پیش تو آ سکتی ہے. اس کا پھر یہی طریقہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اپنی کابینہ کے ساتھ وہ سیشن میں کبھی کبھار آئیں. جیسے خان صاحب سال جو ہے اسمبلی کے اجلاس میں نہیں آتے تھے، وہ اپنا کام کرتے رہے، یہ اسمبلی میں شور کرتے رہیں، تو پھر تو یہ کہ حکومت چلتی رہے گی. لیکن یہ کہ ادروائز پی ٹی آئی نے ایک بڑا اچھا جیسٹر دیا ہے. صحیح معنوں میں جو اپوزیشن ہے وہ اسی طرح کی ہی اپوزیشن ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے، انہوں نے کل پہلا خطاب بھی کر دیا، مبارکبادیں وصول کرنا بھی شروع ہو گئے. سب سے پہلے چائنا کے صدر اور چائنا کے وزیر اعظم نے ان کو مبارکباد دی. پھر ترکیہ کے جو صدر ہیں طیب اردوان صاحب، انہوں نے بھی فون کر کے مبارکباد دی. ایم بی ایس جو سعودیہ کے ہیں انہوں نے بھی دی. تو یہ ایک جو نظریہ تھا کہ نواز شریف آئے، شہباز شریف آئے، مسلم لیگ نون آئے گی تو شاید باقی ان کو اتنی پذیرائی نہیں ملے گی یا پسند نہیں کریں گے، تو ایسا نہیں ہے. جو بھی عالمی حکومتیں ہیں وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ چلتی ہیں، نہ کہ شخصیات کے ساتھ. شخصیات ان کے نزدیک میٹر نہیں کرتی. خان صاحب فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنے تھے تو ان کو بھی ایسے سارے ممالک نے ویلکم کیا تھا. تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ کام آلریڈی سب نے کیا ہوا ہے.
16 माह के अंदर चाइना ने भी किया है, सऊदी ने भी किया है, कतर ओमान ने भी किया हुआ है, कुवैत ने भी किया हुआ है, यूएई ने भी किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है वो एक दोबारा मुंतखब होने पे सारे उनको मुबारकबादें दे रहे हैं, और वो उम्मीद है कि शायद ये हुकूमत कुछ लंबा सा चलेगी और इनका वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो बाकी ममालिक के साथ भी ठीक रहेगा। पाकिस्तानी सियासत में कब क्या कुछ हो जाए वो उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ताहाल जो मैंने कुछ कंपैरिजन किए हैं और जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं उसके मुताबिक तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि हुकूमत मजबूत हो और इकॉनमी जो पाकिस्तान की वो एक पटड़ी पे चढ़े। तो ऐसा लगता है कि शायद ये हुकूमत लंबा सा चलेगी और अपनी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। अगर मुद्दत पूरी ना भी की तो करीब तरीन जाकर ये ज़रूर अपना टाइम फ्रेम जो इनका वो पूरा होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।